بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المول کتاب الصلاۃ درس نمبر 381 میں شک اور نسیان کے احکام کو بیان کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ شک کی صورت میں رکن کا اضافہ ہو جائے تو نماز باطل ہونے کا حکم، غیر رکن کا شک کی صورت میں اضافہ مبطل نہیں ہوتا، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ غیر رکن کو بھول جانے کا حکم بھی بیان کیا جائے گا۔ اگر محل نہ گزرا ہو تو بھولے ہوئے جز کو انجام دینا ہوگا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ اور تحقیقات پیش ہوں گی۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُ مَا لَوْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَهُوَ قَائِمٌ فَرَكَعَ ثُمَّ ذَكَرَ فِعْلَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرُّكُوعُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ كَزِيَادَةِ الذِّكْرِ وَالطُّمَأْنِينَةِ وَإِلَّا يَكُنْ رُكْنًا فَلَا إِبْطَالَ لِوُقُوعِ الزِّيَادَةِ سَهْوًا۔ شک کے احکام کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر محل نہ گزرا ہو تو پھر جس چیز کے بارے میں شک ہو اس کو انجام دے لینا چاہیے۔ اگر اس کا محل گزر چکا ہو تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر محل نہ گزرا ہو اور انسان شک کی صورت میں اس کو دوبارہ انجام دے دے اور معلوم ہو کہ وہ تو جناب پہلے انجام دے چکا تھا، تو اگر وہ رکن ہوگا تو دوبارہ جب انجام دے چکے تو پھر نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ رکن کا اضافہ کسی صورت میں بھی وہ جائز نہیں ہوتا اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں شہید ثانی، وَمِنْهُ مَا لَوْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَهُوَ قَائِمٌ۔ اسی کی مثال ہے کہ اگر اسے رکوع کے بارے میں شک ہو کہ میں نے رکوع کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا، وَهُوَ قَائِمٌ در حالانکہ وہ قیام کی حالت میں ہو، تو جب قیام کی حالت میں اسے شک ہو کہ میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں کیا تو محل باقی ہے تو وہ رکوع کر لے۔ فرکع تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ رکوع کر لے۔ ثم ذکر فعلہ قبل رفعہ، اور پھر اس کو یاد آ جائے کہ میں نے تو رکوع پہلے انجام دیا ہوا ہے۔ ذکر فعلہ یعنی فعل رکوع، یعنی رکوع کو انجام دینا اسے یاد آ جائے، پہلے رکوع کیا ہوا تھا یہ دوسرے رکوع میں چلا گیا ہے۔ قبل رفعہ یعنی سر بلند کرنے سے پہلے اسے یاد آ جائے کہ میں نے پہلے بھی ایک رکوع کیا ہوا ہے اور دوسرے رکوع میں جھکا ہوا ہے، تو چونکہ دوسرے رکوع میں جھک چکا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ فی اصح القولین، صحیح تر قول یہ ہے کہ جب انسان بھول کر دوسرے رکوع میں چلا جاتا ہے تو بھی اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ لأن ذلك هو الرکوع، پہلے رکوع اس نے کیا ہوا ہے، دوبارہ شک کی وجہ سے اس نے کہا کہ چلو ایک اور شک تھا، اس کو یقین تو نہیں تھا کہ پہلے میں نے رکوع کیا ہوا ہے، تو اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رکوع میں چلا گیا۔ تو جب انسان رکوع کی حد تک جھک جاتا ہے تو رکوع ہو جاتا ہے، بے شک اس نے ابھی سر نہ اٹھایا ہو۔ وَالرَّفْعُ مِنْهُ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ، اور اس سے سر اٹھانا وہ رکوع کی حقیقت سے ایک زائد امر ہے، زائد چیز ہے، اس کا رکوع کی ماہیت سے کوئی تعلق نہیں۔ رکوع تو وہی ہے جو انسان رکوع کی نیت سے جھک جاتا ہے۔ کا زیادت ذکر و طمانینت، جیسا کہ رکوع کی حد تک جھکنا خود رکوع ہوتا ہے، رکوع کی نیت سے جب جھکے، اور اس کے اندر جو ذکر پاک پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ والطمانینہ، اور اس کے اندر جو ٹھہراؤ واجب ہوتا ہے وہ اس کے واجبات ہیں۔ رکوع کے اندر مختلف جو واجب چیزیں ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن انسان اگر رکوع کی حد تک دوبارہ جھک گیا رکوع کی نیت سے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے رکن کا اضافہ کر لیا ہے۔ تو اس مسئلے میں جو ہے ایک اور بھی قول موجود ہے، وہ کون سا ہے؟
وہ ہے شیخ توسی سید مرتضی اور شہید اول کا نظریہ ہے ذکر شیعہ میں بھی کہ نماز باطل نہیں ہوگی، چونکہ اس رکوع کے لیے جو وہ جھکا ہوا ہے نا، اس کو اگر وہ اوپر اٹھنے کی بجائے نیچے سجدے میں چلا جائے تو پھر وہ رکوع ختم ہو جائے گا اور اس کی نماز پھر ٹھیک ہو سکتی ہے، چونکہ جب تک وہ رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تو وہ رکوع مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ان علماء کا ماننا ہے جو اصح قولین کے مقابلے میں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب رکوع کی نیت سے وہ جھک گیا تو وہ پھر کیا ہے، رکوع اس کا ہو گیا، اب اس کا اٹھنا یا رکوع کے اندر وہ جو ذکر پاک ہوتے ہیں وہ کرنا، وہ علیحدہ واجبات ہیں، تو اس کا رکن کا اضافہ کرنے سے اس کی نماز کیا ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا يَكُنْ رُكْنًا، اگر اس کو کسی چیز کے بارے میں شک ہوا نماز کے اندر کہ آیا میں نے اس کو پہلے انجام دیا ہے یا نہیں دیا، اور وہ اس کے محل میں موجود ہے تو دوبارہ اس کا حکم یہ تھا کہ اس کو دوبارہ انجام دے دے۔ اگر تو بعد میں پتہ چلے کہ وہ رکن پہلے وہ انجام دے چکا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وَإِلَّا يَكُنْ رُكْنًا، یعنی اگر وہ رکن نہ ہو جس کو اس نے دوبارہ انجام دیا ہے، فَلَا إِبْطَالَ، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لِوُقُوعِ زِیادَتِ سَہْوًا، چونکہ اس نے دوبارہ جو اس چیز کو انجام دیا ہے، غیر رکن کو دوبارہ انجام دیا ہے، تو یہ اضافہ سہوی ہے، اور غیر رکن کا اضافہ سہوی جو ہوتا ہے وہ مبطل نہیں ہوتا۔ اگر انسان مثلا ایک سجدے کو یا تشہد کو یا قراءت کو، جو غیر رکن چیزیں ہیں، ان کے بارے میں شک ہو اور محل کے اندر وہ دوبارہ اس کو انجام دے دے، بعد میں پتہ چلے کہ پہلے بھی اس کو انجام دے چکا ہے، تو پھر اس کی نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ غیر رکن کا اضافہ سہوی مبطل نہیں ہوتا۔ وَلَوْ نَسِيَ غَيْرَ الرُّكْنِ مِنَ الْأَفْعَالِ وَلَمْ يَذْكُرْ، فرماتے ہیں کہ اگر نسیان ہو جاتا ہے رکن کے علاوہ دوسرے افعال نماز واجب کا، بھول جاتا ہے رکن کے علاوہ کسی چیز کو، وَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى تَجَاوَزَ مَحَلَّهُ، اور اس کو یاد بھی نہیں آتا حتیٰ کہ اس کو انجام دینے کا محل گزر جاتا ہے، فَلَا التفاتا، تو پھر اس کی پرواہ نہ کرے اور اس کی نماز پھر باطل نہیں ہوگی۔ بمعنی ان الصلاۃ لا تبطل بذلک، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر غیر رکن کو واجب نماز میں بھول جاتا ہے اور اس کو انجام دینے کا محل بھی گزر جاتا ہے تو اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی اور اس کی نماز بھی اس سے باطل نہیں ہوتی، وہ نماز ٹھیک ہوگی۔ رکن کے علاوہ دوسری چیزیں جو واجبات وغیرہ ہیں ان کو بھول کر چھوڑ دے، نسیان ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ وَلَكِنْ قَدْ يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ آخَرُ مِنْ سُجُودٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ هُمَا كَمَا سَيَأْتِي، لیکن کبھی اس کے لیے کوئی دوسری چیز واجب ہو جاتی ہے، جیسے سجدہ سہو ہو یا اس کو قضا کرنا ہو، یا دونوں سجدہ سہو بھی اور قضا بھی واجب ہو جاتی ہیں، کما سیاتی، اس کے جو ہے قضا اور سجدہ سہو کے احکام کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اگر واجبات رکن کے علاوہ واجب نماز کے چھوٹ جائیں بھول کر، تو پھر کبھی تو ان کی قضا یا سجدہ سہو بھی ہوتا ہے، اس کو علیحدہ ایک عنوان سے بیان کیا جائے گا، لیکن بہرحال اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ وَلَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّهُ أُتِيَ بِهِ، اور اگر اس کا محل نہ گزرا ہو تو اس کو انجام دیا جائے گا، عطا بہی پڑھیں تو اس کو انجام دے گا، أُتِيَ بِهِ یعنی اس کو انجام دیا جائے گا۔ اگر غیر رکن یعنی جو واجبات واجب نماز کے ہوتے ہیں رکن کے علاوہ، اگر ان کا محل گزر گیا ہو، ان کو بھول جائے تو پھر اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، ان کی پرواہ نہ کرے، لیکن اگر ان کا محل باقی ہو تو پھر ان کو انجام دیا جائے گا۔ اب بیان کرتے ہیں کہ اس کا محل باقی ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ وَالْمُرَادُ بِمَحَلِّ الْمَنْسِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَسِيرَ فِي رُكْنٍ أَوْ يَسْتَلْزِمِ الْعَوْدَ إِلَى الْمَنْسِي زِيَادَةَ رُكْنٍ، محل منسی یعنی بھولی ہوئی چیز کے محل کے باقی ہونے کا مراد یہ ہے کہ اس کے درمیان اور بعد والے رکن کے درمیان میں ہو،
بعد والے رکن میں اگر پہنچ جائے تو پھر اس کا محل ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس بعد والے رکن سے پہلے ہو تو پھر اس کو مجال ہے اور محل اس کا باقی ہے، اس کو انجام دے لے۔ یا تو اگلے رکن میں نہ پہنچا ہو، اور یستلزم العودہ الی المنسی زیادت رکن، یا پھر اس طرح ہو جائے کہ اگر وہ بھولے ہوئے جو اس کو انجام دینے کی طرف پلٹتا ہے تو اس سے رکن کا اضافہ لازم آتا ہو۔ پس محل سجود اور تشہد جو بھول چکے ہوں، فمحل السجود والتشہد المنسیین ما لم یرکع فی الرکعۃ اللاحقۃ لہ وان قام، پس اگر سجدے بھول گیا ہے یا تشہد کو بھول گیا ہے، المنسیین دونوں کی صفت ہے تشہد اور سجود کی، بھولے ہوئے سجود اور تشہد کا محل ما لم یرکع فی الرکعۃ اللاحقۃ لہ، جب تک بعد والی رکعت کے رکوع میں نہیں پہنچ جاتا تو ان کا محل موجود ہے۔ وَإِنْ قَامَ اگرچہ کہ قیام کر چکا ہو اور اپنی قرات وغیرہ بعد والی رکعت کی پڑھ رہا ہو، تو اگر اس کو یاد آئے کہ میں اپنا واجب سجدہ یا واجب تشہد بھول چکا ہوں، ان کو بیٹھ کر انجام دے اور دوبارہ کھڑا ہو جائے اور اپنی قرات اور بعد والی رکعت کو انجام دے۔ لِأَنَّ الْقِيَامَ لَا يَتَمَحَّضُ لِلرُّكْنِيَّةِ إِلَىٰ أَن يَرْكَعَ كَمَا مَرَّ، چونکہ قیام کرنا جو ہوتا ہے وہ محض اور خالص رکن نہیں ہے، لا یتمحض للرکنیت، یہ خالص نہیں ہے رکنیت کے لیے، یعنی فقط قیام رکن نہیں ہوتا، الی ان یرکع، یہاں تک کہ وہ رکوع کر لے بعد والی رکعت کا، تو پھر اس میں قیام متصل برکوع بھی شامل ہو جاتا ہے، خود رکوع بھی شامل ہو جاتا ہے، وہ بعد والا رکن ہوتا ہے، کما مرا جیسا کہ پہلے بھی ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ وَكَذَا الْقِرَاءَةُ وَأَبْعَادُهَا وَصِفَاتُهَا بِطَرِيقِ أَوْلَىٰ، اور اسی طرح قراءت اگر بھول گیا ہو یا اس کے کچھ حصے کو بھول گیا ہو یا اس کی کوئی صفات کو بھول گیا ہو، اعراب، تشدید اور مد وغیرہ کو بھول گیا ہو، تو جب تک وہ رکوع میں نہیں چلا جاتا تو اس کا بھی جو ہے نا محل موجود ہے، اس کو انجام دے اور پھر اس کے بعد رکوع میں جائے۔ بے طریق اولا اس کے لیے محل موجود ہے، چونکہ اگر تشہد یا سجدے کو بھول چکا تھا اور اگلی رکعت کا قیام کر چکا تھا تو جب تک رکوع میں نہیں جاتا تو اس کا محل موجود ہے، تو اگر خود قرات یا اس کے بعد اسے یا صفات کو بھول چکا ہو تو اس کے لیے بطریق اولا جو ہے وہ محل موجود ہے، چونکہ اس کے لیے علیحدہ طور پر اٹھنا تو لازم نہیں آتا، حالانکہ سجدے یا قیام کے لیے تو وہ ایک سجدے یا تشہد کے لیے تو وہ ایک قیام بھی کر چکا ہے جس میں وہ کیا ہے رکنیت کے بھی اقوال وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ یہ تو کھڑا ہوا ہے اور اس نے کیا کیا، قرات کے بعض حصوں کو یا قرات کو بھول چکا ہے تو اس کو وہیں پر رکوع سے پہلے اس کو انجام دے لے۔ اما ذکر السجود وواجباتہ غیر وضع الجبہۃ فلا یعود الیہا متی رفع راسہ وان لم يدخل فی رکن، جبکہ اگر سجدے کا ذکر بھول چکا ہے یا اس کے دوسرے واجبات طمانینت ہے یا باقی جو اس کے واجبات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھول چکا ہے، غیر وضع الجبہۃ، سوائے اس کے لیے پیشانی رکھنے کے دوسرے واجبات وغیرہ اگر بھول چکا ہے، فلا یعود الیہا، تو اس کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا، متی رفع راسہ، جب اس سے سر اٹھا لیا ہو، وان لم يدخل فی رکن، اگرچہ کہ وہ بعد والے رکن میں داخل نہ ہوا ہو، چونکہ سجدہ جب اس کے لیے پیشانی رکھ دی گئی اور اس کے ذکر کو یا دوسرے واجبات کو بھول گیا تو وہ معاف ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے بھولے ہوئے ذکر کو یا بھولے ہوئے واجبات سجدہ کو انجام دینے کے لیے دوبارہ اگر سجدے میں جاتا ہے تو پھر اس سے کیا ہو جاتا ہے، ایک رکن کا اضافہ لازم آتا ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا محل گزر چکا ہے۔ واجبات اور رکوع کذالک، اور رکوع کے واجبات بھی اسی طرح ہیں، اگر رکوع کے لیے جھکا تھا اس میں ذکر یا اس کے واجبات کو بھول گیا تھا اور سر اٹھانے کے بعد یاد آئے تو پھر دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹے گا، کیوں؟ چونکہ اگر دوبارہ اس کے لیے جھکے گا تاکہ ذکر پاک کروں تو ایک رکوع کا اضافہ لازم آتا ہے۔ لأن العود الیہا یستلزم زیادۃ الرکن، چونکہ اگر واجبات رکوع کے لیے دوبارہ رکوع میں جاتا ہے تو رکن کا اضافہ لازم آتا ہے، یعنی دوبارہ رکوع جو ہوگا یہ ایک رکن کا اضافہ ہو جائے گا۔
وَإِن لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، اگرچہ کہ بعد والے رکن میں داخل نہ ہوا ہو، لیکن اس کی طرف پلٹ نہیں سکتا، چونکہ اس کی طرف پلٹنے سے کیا ہو جاتا ہے، ایک رکن کا اضافہ لازم آتا ہے۔ وَكَذَا الرُّكْنُ الْمَنْسِيُّ يَأْتِي بِهِ مَا لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ آخَرَ فَيَرْجِعُ إِلَى الرُّكُوعِ مَا لَمْ يَصِرْ سَاجِدًا۔ اسی طرح بھولے ہوئے رکن کو بھی انجام دے گا، یاتی بہی انجام دے گا، ما لم یدخل فی رکن آخرہ، جب بعد والے رکن میں داخل نہ ہوا ہو۔ اگر ایک رکن کو بھول گیا ہے تو اس کا محل بھی موجود ہے، جب تک بعد والے رکن میں داخل نہیں ہوتا تو اس پہلے بھولے ہوئے رکن کو انجام دے گا۔ فَيَرْجِعُ إِلَى الرُّكُوعِ مَا لَمْ يَصِرْ سَاجِدًا، تو اس کی مثال یہ ہے کہ اگر رکوع کو بھول گیا ہے تو جب تک سجدے میں نہ پہنچا ہو اس رکوع کو انجام دینا چاہیے، چونکہ ایک سجدہ تو رکن نہیں ہوتا، مراد یہ کہ جب دوسرے سجدے میں نہ پہنچا ہو تو پھر رکوع کو جا کر انجام دے اور پھر سجدے کو انجام دے۔ پہلا سجدہ تو ایک سجدہ ہے اور وہ رکن نہیں ہوتا، اس کے اضافے سے کیا ہوگا، بعد میں سجدہ سہو یا وہ جو احکام ہیں ان کو انجام دے گا۔ وَإِلَى السُّجُودِ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الرُّكُوعِ، اور اگر انسان دونوں سجدے بھول گیا ہو تو اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا ہو، کہتے ہیں جب تک اگلی رکعت کے رکوع کی حد تک نہ پہنچا ہو، اگر یاد آ جائے کہ میں سجدے بھول چکا ہوں تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، انجام دینا چاہیے اپنے سجدوں کو۔ وَأَمَّا نِسْيَانُهُ التَّحْرِيمَةَ إِلَىٰ أَنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي رُكْنٍ، اگر ایک شخص بھول جاتا ہے تکبیرۃ الاحرام کو اور کیا ہے قراءت کو شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ قراءت کو شروع کر دیتا ہے اور تکبیرۃ الاحرام کو بھول جاتا ہے، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا، تو اس کی نماز تو باطل ہے، چونکہ تکبیرۃ الاحرام رکن ہے، اس کو جب بھول کر چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ مع انہ لم يدخل فی رکن، مگر حالانکہ وہ ابھی رکن میں داخل بھی نہیں ہوا، بعد والے رکن میں تو داخل نہیں ہوا، قرات رکن تو نہیں ہوتا۔ الا ان البطلان مستند الى عدم انعقاد الصلاة من حيث فوات المقارنة بینها و بین النیت، مگر یہ جو نماز باطل ہو رہی ہے تکبیرۃ الاحرام کو بھولنے سے، ابھی بعد والے رکن میں بھی وہ داخل نہیں ہوا لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کی نماز باطل ہے، تو اس نماز کے بطلان کی دلیل وہ یہ ہے کہ ابھی اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، جب اس کی نماز منعقد ہی نہیں ہوئی، نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باطل ہے۔ من حیث فوات المقارنۃ بینہ و بین النیت، چونکہ تکبیرۃ الاحرام اور نیت کے درمیان مقارنت جو ہے نا وہ رہ گئی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کو نیت کرنے کے ساتھ انجام دینا چاہیے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نیت کر کے پھر قرات شروع کر دے اور اس کے بعد اس کو یاد آئے کہ جناب میں نے تکبیرۃ الاحرام بھی کہنی تھی، تو دوبارہ اس کو نیت کرنی پڑے گی اور پھر جا کے وہ تکبیرۃ الاحرام کہے گا، تو اس کی نماز دوبارہ سٹارٹ ہوگی، پہلے والی اس کی نماز ہی نہیں تھی۔ گویا اس طرح ہوتا ہے جیسے اس نے طہارت کے بغیر نماز شروع کی ہو، تو تکبیرۃ الاحرام کے بغیر تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ باطل ہے چونکہ اس کی نماز منعقد نہیں ہوئی۔ ومن ثم جعل بعض الاصحاب المقارنۃ رکنا، اسی وجہ سے بعض علماء و فقہائے شیعہ نے مقارنت کو یعنی تکبیرۃ الاحرام اور نیت کے درمیان مقارنت کو رکن قرار دیا ہے، چونکہ اگر نیت کر کے پھر فاصلہ ڈال کے دوبارہ جو ہے نا جی وہ کیا تکبیرۃ الاحرام بغیر نیت کے کریں تو وہ تو پھر شمار نہیں ہوتی۔ فلا يحتاج الى الاحتراز عنہ، تو اس سے احتراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک اشکال مقدر کا جواب ہے، چونکہ مصنف یعنی شہید اول نے جو فرمایا تھا کہ نسیان رکن جب تک وہ بعد والے رکن میں داخل نہ ہو تو اس کو انجام دے لینا چاہیے، نماز ٹھیک ہو سکتی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس تکبیرۃ الاحرام کے بھولنے کو وہ کیا کرتے، استثناء کرتے اور کہتے کہ تکبیرۃ الاحرام قرات کو شروع کرنے کے بعد اس کے جبران کا کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس سے تو نماز باطل ہی ہو جاتی ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں یہ اشکال وارد نہیں ہوتا،
لأن الکلام فی الصلاۃ صحیحۃ، چونکہ وہ جو احکام بیان ہو رہے تھے وہ صحیح نماز کے تھے۔ جب انسان تکبیرۃ الاحرام کو بھول کے اپنی نماز شروع کر چکا ہو تو وہ نماز اصلا نماز شمار نہیں ہوتی، وہ نماز پھر جو ہے نا اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جا کے پھر جبران کرے، بلکہ دوبارہ سے نیت کرنی پڑے گی اور اس کو جا کے نماز سٹارٹ کرنی پڑے گی شروع سے۔ تو اس کو استثناء کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ محل نزاع میں داخل نہیں ہے کہ اس کو خارج کرنا پڑے، چونکہ ہماری نماز صحیح میں بحث ہے، اور جب انسان تکبیرہ کو بھول چکا ہو تو اصلا نماز صحیح منعقد ہی نہیں ہوتی کہ اس کو خارج کرنا پڑے۔